الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما أنا بعثت لأتمم مكارم الأخلاق۔ طالبین علوم نبوت اور باہر سے تشریف لانے والے سامعین عظام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ازل سے قدرت کا یہی دستور رہا ہے کہ جب صداقت و امانت کا درخت مرجھانے لگتا ہے، اخوت و محبت کے رنگین ورق بکھرنے لگتے ہیں، تو اس وقت روح انسانیت چیختی ہے کہ اے خدا رحم فرما، کرم فرما۔ اس آہو پکار اور چیخو پکار سے رحمت خداوندی جوش میں آتی ہے اور اللہ تعالیٰ کائنات انسانیت پر رحم و کرم کا ایک انقلاب برپا کر دیتا ہے۔ برادران ملت، عالم انسانیت کی فضائے روحانی کا ایک ایسا عظیم انقلاب عرب کی وادی میں رونما ہوا جس نے سارے جہاں کے ریگستانوں کو سرسبزی و شادابی کی بشارت سنائی، جس نے توحید الہی کی چمکدار سے کفرستان کو جگمگا دیا اور اخوت و محبت کے رنگین ورق بکھیر دیے۔ آقا کی آمد سے پہلے ظلمات کے ڈیرے تھے، آقا کی آمد سے پہلے بے بسی کی گھڑیاں تھی، آقا کی آمد سے پہلے عجیب ویرانی کا سما ہو چکا تھا۔ جسم تو تھے، احساس نہیں تھا، سر تھا، تاج وقار نہیں تھا، دماغ تھا، سوچ نہیں تھی، زبانیں تھی، صداقتیں نہ تھی، سینہ تھا، امانت نہ تھی، زندگی تھی، بندگی نہ تھی، ظلم تھا، علم نہ تھا، جہالت تھی، علم نہ تھا، ظلمت تھی، ہدایت نہ تھی، پھول تھا، خوشبو نہ تھی، چاند تھا، چاندنی نہ تھی، رہزن تھے، رہبر نہ تھے، بے بس تھے، چارہ نہ تھے، عدالتیں تھی، عدل نہ تھا، منصف تھے، انصاف نہ تھا، کعبہ تھا، سجدہ نہ تھا۔ اس عالم میں اللہ نے اپنے حبیب کو بھیجا تو پھر صدائے کانوں میں آنے لگی، مبارک ہو، حضور آ گئے، پرنور آ گئے، شافی یوم النشور آ گئے، سید آدم آ گئے، ہادی اعظم آ گئے، جمیل الشیم آ گئے، تاجدار حرم آ گئے، بادل بے عدیل آ گئے، دعائے خلیل آ گئے، لطف رب جلیل آ گئے، صادق و امین آ گئے، خیر الورا آ گئے، بدر الدجا آ گئے، شمس الضحیٰ آ گئے، احمد مجتبی آ گئے، محمد مصطفیٰ آ گئے۔ اخلاق رسول کے گوہر چننے والوں، اس دنیا میں جتنے بھی انبیاء کرام علیہ السلام تشریف لائے، سب کے سب اخلاق حسن اور صفات عالیہ کے پیکر تھے۔ دنیا کے سارے مذاہب کی بنیادی اخلاق پر ہے، لیکن ان تمام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق عرفہ اور بلند تر ہے۔ خود قرآن مقدس نے اس کی گواہی دی ہے، انک لعلی خلق عظیم۔ آئے دنیا میں بہت پاک مکرم بن کر، آئے دنیا میں بہت پاک مکرم بن کر، آئے نہ کوئی مگر رحمت عالم بن کر۔ ابو جہل جو آپ کا جانی دشمن تھا مگر فیصل روم کے دربار میں رحم و کرم کی گواہی دیتا ہے۔ عمرو بن وہب جو خون کی پیاسی تلوار لے کر دربار رسالت میں حاضر ہوا تھا، آپ نے اسے چھیڑا بھی نہیں۔ ہندا جس نے آپ کے چچا کی ناک کاٹ کر آپ کو تڑپا دیا تھا، آپ نے اسے بھی معاف فرما دیا۔ لوگوں، میں کہاں تک شمار کروں؟ جاؤ تاریخ کی نگاہوں اور آسمان کے تاروں سے پوچھو، عرب کے گزاروں سے پوچھو، صحن مکہ سے پوچھو، ام القریٰ کے دروازے سے پوچھو، گستاخان رسول اور دشمنان اسلام سے بھی پوچھو، سب کے سب یہی کہے گی کہ تاجدار مدینہ نے فاتح بن کر بھی اغیار پر رحم و کرم کیا ہے اور ہمیشہ اخلاق و محبت کا درس دیا ہے۔ رسول عربی کے دیوالوں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا آپ کے اخلاق کیا تھے؟ آپ نے جواباً فرمایا کان خلقہ القرآن۔ اے حضور کے اخلاق کے بارے میں پوچھنے والے، کیا تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ قرآن ہی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق ہے، یعنی قرآن کی تعلیمات کی عملی تفسیر پیکر مصطفیٰ ہے یہ بھی قرآن ہے، وہ بھی قرآن، یہ کتابوں کا سردار، وہ رسولوں کا سردار، یہ منزل من اللہ، وہ مرسل من اللہ، یہ قرآن سینوں میں اترنے والا، وہ قرآن روح میں اترنے والا، یہ قرآن مسلمانوں کے لیے رحمت، وہ قرآن تمام جہانوں کے لیے رحمت، یہ قرآن بلا ریب، وہ قرآن بلا ریب، یہ قرآن بھی سچا، وہ قرآن بھی سچا، یہ قرآن بھی اعلیٰ، وہ قرآن بھی اعلیٰ، یہ قرآن بھی بھالا، وہ قرآن بھی بالا، یہ قرآن بھی نرالا، وہ قرآن بھی نرالا، یہ بھی خدا کا، وہ بھی خدا کا، یہ قرآن بھی حق، وہ قرآن بھی حق، یہ قرآن بھی حسین، وہ قرآن بھی حسین، یہ قرآن بھی برکت، وہ قرآن بھی برکت، یہ قرآن بھی عزت، وہ قرآن بھی عزت۔ ایک یہ قرآن جو ہمارے گھر میں، ایک وہ قرآن جو امی عائشہ کے گھر میں، جو 30 پارے والا وہ بھی حسین، جو وضع کے چہرے والا وہ بھی حسین۔ فرق یہ
یہ خاموش قرآن وہ بولتا قرآن، یہ قرآن سکوت والا وہ قرآن حرکت والا، یہ قرآن اجمال وہ قرآن تفسیر، یہ قرآن قندیل وہ قرآن تنویر، یہ قرآن لفظ وہ قرآن معنی، یہ قرآن فکر وہ قرآن ذکر، یہ قرآن متن وہ قرآن تشریح، یہ قرآن کنایا وہ قرآن تعریض، یہ قرآن دعویٰ وہ قرآن دلیل۔ اس قرآن کی 114 صورتیں، اس قرآن کی ایک صورت، اس قرآن کے پارے حسین، اس قرآن کے نظارے حسین، یہ قرآن ہدایت وہ قرآن ہادی، یہ قرآن واعظ وہ قرآن واعظ، یہ قرآن رحمت وہ قرآن رحمت للعالمین، یہ قرآن نور وہ قرآن سراج منیر، یہ قرآن کالی سطر والا وہ قرآن کالی زلف والا، اس قرآن کا پڑھنے والا قاری، اس قرآن کا پڑھنے والا صحابی، یہ قرآن خدا کی کتاب وہ قرآن رسالت مآب۔ ارے اس قرآن نے اپنا تعارف پاروں سے کرایا اور اس قرآن نے اپنا تعارف یاروں سے کرایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آیات طیبہ میں دشمنوں سے بدلہ لینے کی بہت سارے مواقع آئے، مگر انتقام کا سب سے اہم موقع فتح مکہ کی تاریخ تھی، کیونکہ آپ اسی وادی مکہ میں فاتح بن کر آئے تھے۔ سین عالم میں تمام گستاخان رسالت اور دشمنان اسلام کا مجمع تھا، ہر ظالم مظلوم کے دست قدرت میں تھا، اور اس دن حضرت سعد رضی اللہ عنہ الیوم یوم الملحمہ کی طرح نکال رہے تھے کہ آج انتقام کا دن ہے، اور صحابہ کرام جوش انتقام میں پکار کر کہہ رہے تھے، اے قریش کے جیالو، اے کافرو، اے ہم سے ہمارا گھر چھیننے والو، اے بیت اللہ سے ہمیں بھگانے والو، مشرکو، کل تمہاری باری تھی آج ہماری باری ہے، کل تمہارا وقت تھا آج ہمارا وقت ہے، ماضی تمہارا تھا حال ہمارا ہے، کل تمہاری تلوار اور ہماری گردنیں تھی، آج ہماری تلوار اور تمہاری گردنیں ہوگی۔ اے کافرو، اے مشرکو، یاد رکھو آج فرمان قرآن کے مطابق ہم تمہیں ایسی مار ماریں گے، ایسی ضرب لگائیں گے کہ تمہاری کھوپڑی سر سے الگ ہو جائیں گی۔ مگر قربان جائیں اس رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ پر کے آپ نے الیوم یوم الملحمہ کے جام میں فرمایا، نہیں آج تو عفو و درگزر کا دن ہے، الیوم یوم الملحمہ، آج تو رحم و کرم کا دن ہے، لا تثریب علیکم الیوم اذهبوا وانتم الطلقاء، اے لوگو آج تمہارا مواخذہ نہیں کیا جائے گا، جاؤ آج تم سب کے سب آزاد ہو۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔